کہتے ہیں جب انسان کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے تب رب کی آواز دل میں گونجنے لگتی ہے۔ جب چاروں طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تب ایک ہی سہارا بچتا ہے، بھروسے کا۔ اور اگر وہ بھروسہ اللہ پر ہو تو سمجھو راستہ نہیں، پورا سمندر کھل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے مشکلوں میں بھی اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ شہر حیدرآباد کی تنگ گلیوں میں ایک پرانی سی دکان تھی۔ اسی دکان میں رہتا تھا صادق میاں، ایک درجی، عمر قریب 50 سال، چہرے پر تھکان کی لکیریں مگر دل میں غضب کا صبر۔ اس کی سب سے بڑی دولت تھی اس کا یقین۔ نہ بڑا گھر تھا، نہ کوئی خاص رشتہ دار۔ بیوی کا انتقال ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ ایک بیٹا تھا، عامر، جو پڑھائی پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ فیس بھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک صبح صادق میاں جب فجر کی نماز پڑھ کر دکان پہنچے تو دیکھا کہ پچھلی رات کی تیز بارش سے دکان کی دیوار گر چکی تھی، سلائی کی مشین بھیگ کر خراب ہو چکی تھی۔ صادق وہی بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند اور لبوں پر ایک ہی جملہ، یا رب تو ہی میرا سہارا ہے۔ لوگوں نے کہا، اب کیا کرے گا صادق میاں؟ دکان گئی، بیٹا کالج چھوڑ دے گا، اب روٹیاں کیسے چلیں گی؟ لیکن ضیاء الدین کی آنکھوں میں عجیب سی شان تھی۔ اس نے کہا، جو رجتا ہے وہ ابھی زندہ ہے، اور جب تک اللہ ہے تب تک میرا ڈر مجھ سے دور رہے گا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے پرانے دوست نفیس چاچا سے ایک پرانی مشین ادھار لی۔ دکان کی ٹوٹی دیوار کو خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں جوڑ کر ٹھیک کرنے لگا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھو بوڑھا درجی اب مستری بن گیا۔ مگر ضیاء الدین مسکراتا رہا۔ ہر اینٹ رکھتے وقت اس کے ہونٹوں پر دعا ہوتی، یا اللہ، یہ میری محنت نہیں، تیرا فضل ہے، تو قبول فرما۔ اس ہفتے ضیاء الدین کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آیا، مگر وہ روز بسم اللہ کہہ کر دکان کھولتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کرتا رہتا۔ بیٹا فرحان بھی مایوس ہو کر کہتا، ابو کچھ اور سوچئے، یہ سلائی کا کام اب نہیں چلے گا۔ لیکن ضیاء الدین نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، اللہ تعالی کی چابی دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو دروازہ نہیں، پورا خزانہ کھول دیتا ہے۔ فرحان چپ ہو گیا۔ اگلے دن جو ہوا اس نے کہانی کا پہلا موڑ لا دیا۔ شام کے وقت ایک بڑی گاڑی دکان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری، برقع پہنے ہوئے، چہرے پر نور اور آنکھوں میں غم۔ اس نے ضیاء الدین سے پوچھا، کیا آپ بچوں کے کپڑے بھی سلتے ہیں؟ ضیاء الدین نے ادب سے سر جھکایا، جی بی بی، بچہ ہو یا بڑوں کا کپڑا ہر ٹانگ کا دعا کے ساتھ ڈالتا ہوں۔ عورت نے کہا، میرے بیٹے کا جنم دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جوڑا آپ ہی سیے، مگر پیسے ابھی نہیں دے سکتی، اگلے مہینے دوں گی۔ ضیاء الدین نے مسکرا کر جواب دیا، بیوی، ہر سلائی سے پہلے میرا حساب اوپر والا کرتا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، جوڑا تیار ہوگا اور بخوبی ہوگا۔ اگلے 2 دن ضیاء الدین نے جیسے عبادت کی طرح اس بچے کا جوڑا سیا، سے فرق آئے گا۔ 3 دن بعد وہی عورت دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو گود میں لیے ہوئے۔ بچہ مسکرا رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، آپ نے کیا دیا؟ ضیاء الدین نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیا، اللہ نے لیا ہوا یقین واپس کر دیا۔ اب روز دکان کے باہر ایک چھوٹا لنگر لگنے لگا، 2 پراٹھے، 1 کٹوری دال اور 1 پیالہ پانی، ہر بھوکے کے لیے۔ کوئی پوچھتا، کون دیتا ہے یہ سب؟ لوگ جواب دیتے، ایک درجی جو دروازہ نہیں کھولتا۔ فرحان اب دکان میں برابر بیٹھتا تھا۔ ضیاء الدین نے اس سے کہا، بیٹا، یہ دکان اب صرف ہماری نہیں، یہ ہر اس انسان کی ہے جو بھوکا، بے سہارا یا ٹوٹا ہوا ہے۔ اسے نام سے نہیں، کام سے زندہ رکھنا۔ ایک دن ایک بزرگ طبی حکیم آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے کئی مرضوں کا علاج کیا ہے، لیکن یہاں جو روحانی سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا، کیا میں کچھ وقت یہاں بیٹھا کروں؟ ضیاء الدین نے مسکرا کر کہا، جب جگہ اللہ کی ذکر سے پاک ہو جائے تو وہاں ہر دل کو آرام ملتا ہے۔ اب دکان ایک نئی شکل لینے لگی تھی، ایک آدھیاتمک اڈا جہاں لوگ دعا، مشورہ، تسبیح اور توکل لینے آتے تھے۔ سلائی اب بھی ہوتی تھی، مگر ساتھ ساتھ رشتے بھی سیے جاتے تھے۔ ایک شام فرحان نے پوچھا، ابا، کیا آپ چاہتے کہاں؟ آج میں نے ایک ولی سے ملاقات کی ہے، میں اب تاجر نہیں، صرف ایک انسان بن کر زندگی جینا چاہتا ہوں۔ وہ دن تھا جب ایک امیر تاجر نے اس دکان سے لوٹتے وقت اپنے جوتوں سے زیادہ ایک تسبیح کو اہمیت دی۔ اب دکان میں تاجروں کے نام نہیں پوچھے جاتے تھے، صرف دل کی حالت دیکھی جاتی تھی۔ کرسی پر بیٹھے ہیں، آنکھیں بند، تسبیح ہاتھ، ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ دھیرے سے پاس گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ضیاء الدین نے آنکھیں کھولی، ایک گہری سانس لی اور بولے، بیٹا، لگتا ہے اب میرا سلسلہ پورا ہونے والا ہے۔ فرحان کانپ گیا،
ابا ایسی بات مت کیجیے، ضیاءالدین نے بہت پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ موت سے ڈر نہیں لگتا بیٹا، میں نے پوری زندگی اس اللہ کے بھروسے گزاری ہے جس نے ہر لمحہ مجھے اٹھایا، سنبھالا۔ اب جب بلا رہا ہے تو کیا منہ موڑوں؟ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دکان کے کونے میں بیٹھ گئے۔ رات کے وقت دکان کے باہر ایک آدمی آیا، ننگے پاؤں، آنکھوں میں پانی، ہاتھ کانپتے ہوئے کہنے لگا، میں لٹ گیا ہوں، گھر اجڑ گیا، جینے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ضیاءالدین نے اسے اندر بلایا، پانی دیا اور ایک پرانا کرتا نکال کر اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ بیٹا جب سب کچھ چھین جائے تو سمجھو کہ اب صرف اللہ رہ گیا ہے، اور جب اللہ رہ گیا ہے تو سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے۔ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ضیاءالدین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پڑھا، لتک فی اللہ، مانا مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آدمی نے کہا، کیا میں روز یہاں آ سکتا ہوں؟ ضیاءالدین نے کہا، یہ جگہ میری نہیں، اللہ کی ہے، یہاں آنے سے پہلے عزت لاؤ، نام نہیں۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ فرحان دکان بند کرنے آیا تو دیکھا ابا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہے اور چہرے پر ایک روحانی چمک ہے، جیسے کوئی سکون کی چادر اوڑھ کر مسکرا رہا ہو۔ پاس گیا، ہلکا سا جھکا۔ ابا، لیکن ابا کی روح اب سفر پر جا چکی تھی۔ اگلے دن شہر کی صبح کچھ اور تھی۔ اخبار کی پہلی سرخی تھی، ایک درجی چلا گیا مگر پیچھے چھوڑ گیا یقین کا خزانہ۔ ان کی دکان کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہوئے، بچے جنہیں انہوں نے کپڑے دیے تھے، کوئی ماں جن کی دوائی کے لیے انہوں نے چپ چاپ پیسے بھیجے تھے، کوئی وہ تاجر جس نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ ہر چہرہ گیلا، ہر ہاتھ دعا میں اٹھا ہوا۔ ان کی تسبیح اب دکان کی دیوار پر ٹنگی تھی۔ فرحان نے دکان کو بند نہیں کیا بلکہ ایک نیا بورڈ لگایا۔ درجی صاحب نہیں رہے مگر ان کا یقین اب بھی یہاں سلائی کرتا ہے۔ کبھی کسی گلی میں کوئی بھوکھا بچہ آج بھی پوچھتا ہے، کیا یہاں وہ بزرگ رہتے ہیں جو بنا نام پوچھے روٹی دیتے تھے؟ تو جواب آتا ہے، وہ نہیں رہے مگر ان کی خوشبو اب بھی اس ہوا میں ہے۔ میں ہے کیونکہ یقین مرتا نہیں، وہ بس ایک دل سے دوسرے دل تک سفر کرتا۔